میں ہوں خرم خان اور آپ دیکھیں پروگرام سلام پاکستان۔ سلام پاکستان پروگرام میں آپ کو خوش آمدید۔ یہ وطن تمہارا ہے اور ہم ہیں خام خواہ اس میں۔ آج یہ بات سمجھ آ گئی جب عمران ریاض کو گرفتار کیا گیا تو یہ بات ہمیں بخوبی سمجھ آ گئی کہ یہ وطن تمہارا ہے اور ہم ہیں خام خواہ اس میں۔ آج عمران ریاض کو اوپر یہ الزام لگا کہ انہوں نے آئین شکنی کی ہے، انہوں نے غداری کی ہے، اور ان کے اوپر غداری کی دفعات لگا کر ان کو اندر ڈال دیا گیا۔ عمران ریاض کی جرم کیا ہے؟ انہوں نے رجیم چینج کو نہیں مانا۔ یہ جو رجیم چینج ہوئی ان کی سمجھ میں یہ رجیم چینج نہیں آ رہی تھی۔ اگر آپ ان کا ولاگ دیکھیں، لاسٹ ولاگ، سیکنڈ ولاگ آپ ان کو دیکھیں تو اس میں انہوں نے یہ بات کہی تھی کہ یہ ویسے ہی یہ رجیم چینج ہوئی جیسے رجیم چینج کر کے عمران خان صاحب کو لایا گیا اور ویسے ہی رجیم چینج کر کے ان کو دوبارہ ہٹایا گیا۔ تو ان کو یہ رجیم چینج، جتنی بھی رجیم چینج ہوئی اس ملک کے اندر، وہ نہیں مانتے، ان کا صرف یہ قصور ہے، اور آج آپ نے ان کو اٹھا کے جیل میں ڈال دیا۔ وہ ایک محب الوطن پاکستانی ہے۔ اس کی سٹیمپ صرف آپ کے پاس نہیں ہے، جس پر آپ لگائے تو وہ محب الوطن، جو آپ کے کہنے پہ بولتا رہے وہ محب الوطن، جو آپ کی بات نہ مانے، آپ کے ساتھ اختلاف رائے کرے وہ غدار۔ آج عمران ریاض کے ساتھ یہی ہوا ہے، اور عمران ریاض وہ واحد پاکستانی صحافی ہیں جنہوں نے انٹرنیشنل سطح پر پاکستان کو ڈیفائن کیا ہے۔ آپ کو پتہ ہے انڈیا کے ساتھ یہ اتنے نے پروگرام کیے انڈیا کے خلاف، آپ ان کی وہ پروگرام دیکھیں اور ان کی اس میں انفارمیشن دیکھیں اور وہ سنیں، آپ خود کہہ اٹھیں گے کہ عمران ریاض جیسا صحافی جس نے پاکستان کو اتنی اوپر کی سطح پر جا کے ڈیفائن کیا، کوئی بھی نہیں، اور کسی نے بھی نہیں کیا۔ باقی سارے بھی اچھے صحافی، میں کسی کو کچھ نہیں کہتا ہوں، وہ سارے محب الوطن پاکستانی ہیں، شمول ہماری آرمی کے، پاک آرمی کے، جتنی پاک آرمی اس وطن کی محب الوطن ہے اور بھلا چاہتی ہے، اس ملک کو دفاع کرتی، اتنے سارے پاکستانی ایسے ہی ہیں، لیکن یہ حق کسی کو بھی نہیں ہے کسی کے اوپر انگلی اٹھا کے کہہ دیں کہ بھائی یہ غدار ہے۔ اگر اس وطن سے کسی نے غداری کی ہے تو اس کو سریعان بھی چوک میں لا کے اس کو سزا دی جائے۔ ہم سارے آپ کے ساتھ ہیں، لیکن یہ بات پہلے آپ پروف کریں کہ وہ غدار ہے، یا اس نے غداری کی ہے، یا اس نے غداری کرنے کی کوشش کی ہے، یا اس کے ساتھ اس کے ایسے کوئی رابطے ہیں پاکستان کے دشمنوں کے ساتھ، تو پھر تو اس کو سنسار کیا جائے، ڈی چوک میں لائیں پوری عوام کے سامنے، پاکستان کی اس کو لا کے آپ لٹکا دیں۔ لیکن آپ کے پاس کوئی حق نہیں ہے ایک محب الوطن پاکستانی کو آپ غدار کہہ دیں۔ آج اس کو آپ نے اٹک سے گرفتار کیا، جب وہ اٹک کے چیک پوسٹ پر آئے ہوئے تھے، جب وہ یہ ایکسچینج ٹیبل پر تھے، آپ نے وہاں پر آ کر ان کو ٹول پلازا کے اوپر آ کر ان کو آپ نے گرفتار کیا، اور کیا قصور تھا ان کا؟ صرف یہ کہ وہ آپ کے اس بیانیے کو جو ایک بیانیہ آیا ہوا ہے یہ رجیم چینج والا، وہ کہتے ہیں کہ رجیم چینج ہوا ہے، بس وہ آپ کی بات کو نہیں مانتے۔ آپ لوگ کہتے ہیں کہ رجیم چینج نہیں ہوا، وہ کہتے ہیں کہ بھائی رجیم چینج ہوا ہے، وہ کہتے ہیں کہ مجھے آپ قائل کرو نہیں ہوا، تو بات اس کو آپ قائل کریں ثبوتوں کے ساتھ کہ نہیں ہوا۔ لیکن اس ملک میں جینے کا حق سب کو ہے، آزادی رائے کا حق سب کو ہے۔ یہ ملک ایک آزاد سٹیٹ ہے، یہ ملک مسلمانوں کی آزادی کے لیے بنا تھا۔ اس ملک میں مسلمانوں نے بہت قربانیاں دی اس ملک کو بنانے میں۔ برصغیر کے مسلمانوں نے سب سے زیادہ قربانیاں اس وطن کو بنانے میں دی ہیں۔ اس وقت کوئی آرمی نہیں تھی، کوئی اور ادارہ نہیں تھا ہمارا، صرف عوام میں ایک جذبہ تھا، ایک الگ ریاست، ایک الگ اسٹیٹ لینے کا مسلمانوں کے لیے، جہاں پہ مسلمانوں کو اپنے جینے کا حق ہو، اپنی آزادی رائے کا حق ہو۔ آج اس آزادی رائے کے حق کو آپ دبانا چاہتے ہیں۔ آپ جب چاہیں جس کو چاہیں اپنی مرضی سے آپ اس کو لے آئیں،
جب چاہیں جس کو چاہیں اپنی مرضی سے آپ اس کو اٹھا دیں. آپ کہتے ہیں کہ کوئی آواز بھی نہ بلند کرے. اس سے پہلے کئی لیڈر ہمارے آپ کی مرضی سے آئے, آپ نے ان کو اپنی مرضی سے نکال دیا. ذوالفقار علی بھٹو صاحب اس کی ایک بہترین مثال ہے. میاں محمد نواز شریف صاحب اس کی ایک بہترین مثال ہے. میاں محمد نواز شریف کون تھے؟ ایک بزنس مین تھے, ایک بزنس مین کے بیٹے تھے. آپ کو ضرورت تھی اس کی, آپ اس کو لے کر آئے. جب وہ سمجھ گیا کہ بھائی اصل حقدار جو اس ملک کو رولنگ کرنے کا اصل حقدار وہ ہے جس کو یہ عوام منتخب کرے, آپ نے اس کو سائڈ پہ کر دیا. عمران خان کو آپ لے کر آئے. جب عمران خان اس بات کو سمجھ گیا, آپ نے عمران خان کو بھی سائڈ پہ کر دیا. اب اگر کوئی اس چیز کو کہتا ہے کہ یہ باتیں ہوئی ہیں اور ابھی بھی ہو رہی ہیں, تو آپ اس کو کیوں غدار کہتے ہیں؟ وہ غدار نہیں ہے بھائی. اگر کوئی اپنی اس وطن کے اندر اپنی آزاد رائے رکھتا ہے تو اس کو اپنی آزاد رائے کا پورا حق حاصل ہونا چاہیے. آج آپ نے یہ بات ثابت کر دی کہ یہ وطن ہمارا ہے اور ہم ہیں, یعنی کہ ہم خام خواہ, یعنی کہ ہمارا کوئی حق نہیں ہے اس وطن کے اوپر. ہمارے بزرگوں نے قربانیاں دی ہیں, آپ کے بزرگوں نے قربانیاں دی ہیں, آپ اور ہم ایک ہی ہیں, ایک ہی مٹی کا خمیر ہیں. لیکن آج ایک بندہ, ایک نیتا پاکستانی, جس کو آپ کہہ رہے ہیں کہ اس نے اسٹیٹ کی ریٹ کو چیلنج کیا ہے. کیا چیلنج کیا اس نے اسٹیٹ کی ریٹ کو؟ آپ کہہ رہے ہیں اس نے اسٹیٹ کی ریٹ کو چیلنج کیا ہے. ایک نیتا, ایک شخص, ایک اکیلا بندہ اتنی بڑی اسٹیٹ کی ریٹ کو کیسے چیلنج کر سکتا ہے وہ؟ آج آپ نے اٹھا کر اس کے اوپر غداری کا فتویٰ لگا کے اس کو سائڈ پہ کر دیا. وہ پھر باہر آ جائیں گے, پھانسی وغیرہ تو آپ اس کو دیں گے نہیں, وہ پھر باہر آ جائے گا. آپ اس کی ان کی سافٹ ویئر اپڈیٹ کرنے کی کوشش کریں گے. بیوی بچوں والا ہے, سمجھ جائے گا بات کو, مجبوراً میں بھی آپ کی بات کو سمجھ جائے. کل کو کوئی اور عمران نکل آئے گا, کل کو کوئی اور عمران ریاض آ جائے گا. کتنے عمران ریاض آپ روکو گے؟ کتنے اور کب تک روکتے رہو گے؟ آتے رہیں گے اس طرح کے عمران ریاض. آج اس بات میں, اس گرفتاری نے یہ بات ثابت کر دی ہے, اس ملک میں آزادی رائے کا حق کسی کو بھی نہیں ہے. اس ملک میں قانون وہی ہے جو آپ کے الفاظ ہیں, جو آپ کرو وہ قانون بن جاتا ہے, جو آپ کہو وہ اس ملک کا قانون بن جاتا ہے. اور اگر آپ کی بات کو کوئی چیلنج کرتا ہے تو اس ملک کا غدار بن جاتا ہے. میری آپ سے بھی یہ ریکویسٹ ہے کہ خدا را اس چیز کو بند کیا جائے, اور میری عوام سے بھی ریکویسٹ ہے کہ نکلو یار. کب نہیں نکلو گے آپ؟ نکلو, عمران ریاض کے لیے نکلو بھائی, سب نکلو. آپ عمران ریاض کے لیے نکلو, پتا چلے کہ عمران ریاض ایک شخص کی آواز نہیں ہے, یہ پورے وطن کی آواز ہے. یہ جو رجیم چینج ہوئی ہے اس کو پورا وطن نہیں مانتا. تو کم سے کم آپ اتنا تو کر سکتے ہیں, آپ کمنٹس میں جا کے یہ بات لکھ دیں, پتا چلے کہ یار کون کون ہے جو اس رجیم چینج کو نہیں مانتا, اور کون کون ہے جو عمران ریاض کے حق میں ہے. باہر نہیں نکل سکتا لیکن اپنے الفاظ کچھ تو, اپنے خیال تو بتا سکتا ہے کہ اس کا کیا خیال ہے اس بارے میں, اس رجیم چینج کے بارے میں اس کا کیا خیال ہے, عمران ریاض کی گرفتاری کے بارے میں اس کا کیا خیال ہے. آپ سنیں عمران ریاض کو جب ان کو گرفتار کیا گیا تھا, آپ سنیں وہ کیا کہہ رہے ہیں. اور وہ ویڈیو جب اپلوڈ ہو جائے گی تو سب کو پتہ چل جائے گا کہ اس کے پیچھے کون ہے. میں اپنی بیل کے لیے اسلام آباد آ رہا تھا, اور یہ بالکل اسلام آباد کی جورسڈکشن ہے جہاں سے مجھے اریسٹ کیا جا رہا ہے, کیونکہ یہ ٹول پلازا یہاں سے شروع ہو جاتا ہے. اور اطہر بن اللہ صاحب نے ہمیں ایک بیل بھی گرانٹ کی ہوئی ہے, ہمیں انہوں نے بیل دی ہوئی ہے. تو ایسی صورتحال میں ہمیں گرفتار کرنا غلط ہے. بہرحال مجھے صبح انہی کی عدالت میں پیش ہونا تھا, اسلام آباد ہائی کورٹ میں جانا تھا, اور وہاں سے جا کے اپنی بیل حاصل کرنی تھی. تو اس سے فرق کوئی نہیں پڑتا, یہ مجھے اندر بند کر دیں, یہ مجھے جان سے مار دیں, یہ کچھ بھی کر دیں, اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. میرے خیال میں ہمیں اپنا کام کرنا چاہیے. اور جو صحافی باہر ہیں ان سب سے میری گزارش ہے, آواز اٹھائیں, بات کریں, اور اپنا کام کرتے رہیں. کام نہیں چھوڑنا آپ نے. دیکھیں میں جرات کے ساتھ گرفتاری دینے جا رہا ہوں, دیکھی جائے گی یار ایسی تیسی,
یہ پیچھے پڑ گئے, بلا وجہ بولنے ہی نہیں دے رہے. اور خاص طور پہ بریگیڈیئر راشد صاحب, یہ جتنا ہی آپ کر سکتے تھے میرے خیال میں اتنا ہی آپ کر سکتے تھے, اس سے زیادہ آپ کیا کریں گے میرے خیال میں. گاڑی آپ نے میری چھین لی, ہتھیار آپ نے میرے چھین لیے, 20 FIR میرے پہ کروا لی. یہ گرفتاری والا تجربہ کرنا ہے, لو یہ بھی کر کے دیکھو, میں جا رہا ہوں پہ کریں یار ایسا. تھینک یو ویری مچ. پاکستان میں یہ تماشا رہ گیا تھا, یہ بھی دیکھ لیں. بچے یہ فون میرا اپنے پاس رکھ لیں. السلام علیکم. بند کر رہی بھائی. سنا آپ نے. ایک اور ویڈیو دیکھیں, چھوٹی سی ایک ویڈیو وہ بھی دیکھیں آپ, جب وہ جیل میں جب گرفتار تھے اس وقت ان کی ڈیمانڈ دیکھیں ان کی, آپ کو پھر پتہ چلے گا کہ وہ کیسا پاکستان ہے. تکیہ منگوا دیں آپ, تکیہ منگوا لیں. سر یہ ابھی چھوڑ دیں گے آپ کو. چلو دیکھتے ہیں, چھوڑے نہ چھوڑے, میں اپنا کام کرتا رہوں. یہ آپ ان کو بھجوا دینا. تھینک یو. تکیہ منگوا دیں آپ, تکیہ منگوا لیں. سر یہ ابھی چھوڑ دیں گے آپ کو. چلو دیکھتے ہیں, چھوڑے نہ چھوڑے, میں اپنا کام کرتا رہوں. یہ آپ ان کو بھجوا دینا. تھینک یو. یہ تو سنی آپ نے. اس کی بات, اس نے کوئی اے سی نہیں مانگا, اس نے یہ نہیں کہا کہ یار مچھر ٹانگ کر رہے ہیں یا کچھ اس طریقے سے مجھے اے سی والا کمرہ دیا جائے یا مچھروں کا سپرے مارے. اس نے کہا یار ایک تکیہ دے دیں مجھے آپ. ایسا پاکستانی ہے, اور صرف ایک تکیہ اس کی ڈیمانڈ ہے. یہ بڑے بڑے جو جاتے ہیں, جو سیاسی ٹھگ ہیں, جو ہمارے جو سیاسی ہمارے مہمان بن کے جاتے ہیں, ان کی آپ پروٹوکول دیکھیں پریزن کے اندر, ان کا آپ پروٹوکول دیکھیں تو آپ کہیں گے یار یہ کیا پریزن ہے کیا. اور ایک ہیرو, قوم کا ہیرو عمران ریاض ایک عام سا شخص تھا. اس کو ہیرو بنانے والے بھی یہ لوگ ہیں جو آج اس کو گرفتار کر کے لے کر گئے ہیں. اس کو لقمے دیتے تھے, اور یہ خود عمران ریاض نے یہ اس چیز کو ایکسپٹ کیا ہے کہ مجھے بلا کر سمجھایا گیا ہے کہ بھائی یہ کام ہو رہا ہے. اس نے کہا ٹھیک ہے بھائی, وطن کے لیے کھڑے ہوں گے, ہم نہیں پیچھے ہٹیں گے. وہ بندہ کھڑا ہوگا وطن کے لیے. اب وہ بندہ غلط کیسے ہو سکتا ہے جس کو آپ نے کھڑا کیا وطن کے لیے, جس کو آپ نے راستہ بتایا ہے, اب وہ آپ کے بتائے ہوئے راستے پہ چل رہا ہے. اب وہ بندہ کیسے غلط ہو سکتا ہے؟ اگر اب آپ نے راستہ بدل لیا ہے تو وہ تو آپ کے راستے پہ چل رہا ہے نا. تو غلط آپ ہو سکتے ہیں لیکن وہ غلط نہیں ہو سکتا. اس کو راستہ آپ نے بتایا, اس کو لقمے آپ نے دیے, اس کو الفاظ زبان اس کو آپ نے دی ہے. وہ آپ کی زبان بول رہا تھا, ابھی تک بول رہا ہے. آج وہی زبان کل آپ کو اچھی لگتی تھی, آج آپ کو وہی زبان بری لگنے لگ گئی. کب تک ایسا چلے گا؟ کب تک آپ استعمال کرو گے؟ آپ نے ملک کے وزیروں کو بھی استعمال کیا, وزیر اعظم کو بھی آپ نے استعمال کیا, اور ٹشو کی طرح سائڈ پہ کر دیا. صحافیوں کو بھی آپ نے استعمال کیا, ان کو زبان دی اور ٹشو کی طرح سائڈ پہ کر دی. کب تک چلے گا؟ جس طرح اس وطن میں جینے کا حق آپ کو ہے, ہم سب کو بھی ویسے جینے کا حق ہے. جتنا وطن یہ آپ کا ہے اتنا ہی ہمارا ہے. جتنے آپ محب الوطن پاکستانی ہیں اتنے ہم بھی محب الوطن پاکستانی ہیں. تو میں اپنے سارے پاکستانی دوستوں بھائیوں سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ زیادہ سے زیادہ میری اس ویڈیو کو شیئر کریں, چینل کو بھی سبسکرائب کریں, اور کمنٹس میں جا کے کمنٹس ضرور کریں اور بتائیں مجھے کہ کون کون اس گرفتاری کے خلاف ہے, کون کون اس رجیم چینج کے خلاف ہے.